18ویں نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے التنبیہ والرد علی اہل الہواء والبدع۔ التنبیہ والرد علی اہل الہواء والبدع، امام ابو الحسین الملطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 377 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مکتبۃ الازہریہ سے طبع ہے۔ اس کتاب پر تحقیق ہے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1371 ہجری کی۔ اس کتاب میں زیادہ تر جو بحث ہے وہ صفات باری تعالیٰ اور متشابہات پر گفتگو کی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ابتدائی کتابوں میں صفات کے مسئلے کو سمجھنا چاہے کہ متقدمین کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور صفات سے متعلق آیات کی تشریح کوئی پڑھنا چاہے، اور اہل بدع اور اہل ہوا نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے اور اس معنی کی تردید پڑھنا چاہے، تو یہ کتاب مفید ہے۔ اسی لیے علامہ کوثری رحمہ اللہ نے اس پر تعلیقات لکھی۔ تو کتاب کی افادیت اور اپنے موضوع پر جامعیت کی وجہ سے حضرت نے اس کتاب کا انتخاب کیا اور اس پر حواشی لکھے۔ تو اگر کوئی ابتدائی کتابوں میں صفات کے مسئلے کو سمجھنا چاہ رہا ہے، اور معتزلہ نے، قدریہ نے اور جہمیہ نے جن آیات سے استدلال کر کے ان کے غلط معانی بیان کیے ہیں، تو انہوں نے ان آیات کے انہیں جوابات دیے ہیں اور آیت کا صحیح محمل اور اس کا معنی بیان کیا ہے۔ نمبر 19، التعرف لمذہب اہل التصوف۔ التعرف لمذہب اہل التصوف، امام ابو بکر محمد بن ابی اسحاق کلابازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر محمد بن ابی اسحاق کلابازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 380 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں کل 64 ابواب ہیں، اور انہوں نے عقائد، علم کلام، تصوف اور اصلاحی مضامین سب کو اس میں شامل کیا ہے۔ یعنی یہ کتاب صرف عقائد کے مضامین پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں عقائد اور علم کلام کی بھی مباحث ہیں، ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ سے متعلق بھی مضامین ہیں، اور اسی طرح تصوف سے متعلق جو مضامین ہیں اور اصلاح باطن سے جن کا تعلق ہے وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اصلاحی مضامین اور اسی طرح زہد و تقوی کی باتیں اور ترغیب اور ترہیب یہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے کتاب کے نام سے ہی اس طرف وضاحت ہے، التعرف لمذہب اہل تصوف، کہ اہل تصوف کے مذہب کو کوئی پہچاننا چاہے، یعنی حضرات صوفیہ اکرام کی تصوف کے بارے میں کیا رائے، تصوف اور علم کلام کے موضوع پر ان کے کیا نظریات ہیں، تو ان کے وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے انہی مسائل اور آراء کی تشریح کی ہے۔ کتاب اس وجہ سے جامع ہے کہ انہوں نے ابواب کی ترتیب پہ لکھا ہے، تو جامعیت بھی ہے اور استفادہ آسان ہے۔ عموماً جو کتابیں ابواب اور فصول پہ مرتب ہوتی ہیں اس سے استفادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اپنی مطلوبہ چیز تک جلدی پہنچ جاتا ہے، اور جہاں ابواب اور فصول نہیں ہوتے، منقع اور مہذب نہیں ہوتی، وہاں مطلوبہ چیز تک پہنچنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ نمبر 20، الابانہ عن الشریعۃ الفرقۃ الناجیہ۔ الابانہ عن الشریعۃ الفرقۃ الناجیہ، یہ امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن بطہ عکبری رحمہ اللہ، متوفی 387 ہجری۔
یہ کتاب 3 جلدوں میں دار الرایہ سے طبع ہے۔ یہ کتاب 10 ابواب پر مشتمل ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث سند کے ساتھ ذکر کی ہیں، چونکہ امام ابن بطہ محدث ہیں، ورنہ عموماً عقائد کی کتابوں میں احادیث تو ہوتی ہیں لیکن بالسند نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے روایات کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا، اور اس کتاب میں زیادہ تر جس کی تردید کی گئی ہے وہ قدریہ کی، فرقہ قدریہ کا رد اس کتاب میں زیادہ ہے، اور فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت ان کے عقائد اور نظریات اور طائفہ منصورہ کی علامات وہ اس کتاب میں بیان کی کہ جو جماعت حق پر ہوگی وہ کون سی ہے اور اس طائفہ منصورہ کی علامات کیا ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ فرقہ ناجیہ کی علامات جو احادیث میں ہیں، سلف کے آثار میں ہیں یا اہل علم نے جو بیان کی ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یہاں بطور فائدہ کہ اگر آپ نے طائفہ منصورہ کے بارے میں پڑھنا ہے کہ طائفہ منصورہ کون سی جماعت ہے، تو حدیث میں اس جماعت کی 2 نشانیاں آئی ہیں۔ جو جماعت قیامت تک حق پر ہوگی اس کی حدیث میں 2 نشانیاں آئیں۔ نمبر 1 وہ جماعت فقہ کا علم حاصل کرے گی، اور نمبر 2 وہ جماعت جہاد کرے گی۔ تو جو جماعت فقہ سے وابستہ ہو، تفقہ سے وابستہ ہو اور جہاد سے وابستہ ہو وہ جماعت برحق جماعت ہے۔ اب بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں ہیں، میں پڑھ لیتا ہوں، اگر ممکن ہو تو آپ لکھ لیں۔ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة، اسی روایت میں آگے ہے ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ، قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ صحیح بخاری۔ اب دیکھیں اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ فرمایا میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تقسیم کرنے والا ہوں علم نبوت کو۔ اب یہ بدعتی جو معنی لیتے ہیں مختار کل ہونے کا کہ حضور تمام اختیارات کو ان چیزوں کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ معنی ٹھیک نہیں۔ اگر یہ ہوتا معنی تو محدثین اس کو کتاب العلم میں نہ لاتے۔ محدثین میں امام بخاری نے، دیگر تمام محدثین نے حدیث کو لایا کتاب العلم میں، اشارہ کیے آپ کس کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ علم نبوت کو، علم وحی کو۔ اور پھر پہلا والا جملہ بھی بتا رہا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے جو جس سے خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا سب سے زیادہ ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ انہیں بھی دین کی سمجھ دیتا ہے اور وہ اس دین کی سمجھ کو آگے تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے انہیں عطا کر دی تو مختار کل نہ رہے۔ مختار کل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے اس کے پاس تمام اختیارات موجود ہوتے ہیں، یہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اب اگلا جو جملہ ہے وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً، کہ مسلسل میری امت میں ایک جماعت قائم ہوگی علی امر اللہ، اللہ کے امر اور حکم پر، لا یضرهم من خالفهم، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جو ان کی مخالفت کرے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر قیامت قائم ہو جائے۔ قیامت تک وہ کس پہ رہیں گے؟ حق پر رہیں گے۔ اس حدیث میں ایک نشانی آ گئی دین کی سمجھ اور دین کی اس سمجھ پر ان کی استقامت۔ اب طائفہ منصورہ کی دوسری علامت کہ وہ جہاد کرتے رہیں گے، وہ صحیح مسلم کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کے آگے یہ جملہ ہے صحیح مسلم میں ولا تزال عصابۃ من المسلمین، ولا تزال عصابۃ من المسلمین یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناوأہم،
ظاہرین علی من ناوأہم، ناوأ مخالفت، الی یوم القیامہ، صحیح مسلم۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی مسلسل، یقاتلون علی الحق، وہ حق پر لڑتے رہیں گے، ظاہرین، اور وہ حق پر ظاہری طور پر حق پر ہوں گے، وہ غالب ہوں گے، علی من ناوأہم، ان کے ساتھ جو ان کی مخالفت کریں، جو بھی ان کی مخالفت کریں گے وہ ان پر غالب ہوں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ طائفہ منصورہ کی کتنی علامتیں؟ 2، اور الحمدللہ یہ دونوں علامتیں اہل سنت والجماعت میں موجود ہیں کہ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے فقہ کا علم بھی دیا۔ وہ چاروں مذاہب، اہل سنت میں چاروں فقہا داخل ہیں، امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، یعنی چاروں مذاہب، اور اشاعرہ ماتریدیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ میں بھی سمجھ دی ہے، اور اسی طرح آج تک یہ لوگ حق پر قائم جہاد بھی کر رہے ہیں۔ علماء دیوبند بھی الحمدللہ ان میں شامل ہے، اللہ نے ان کو دین کی سمجھ اور صحیح تفقہ بھی دیا، اور آج تک ان کی جماعتیں جہاد بھی کر رہی ہیں۔ دیگر آپ دیکھو گے نہ ان کے پاس دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو فقہ کو ہی نہیں مانتے۔ دوسری طرف والے ایک تو منکرین حدیث، وہ صرف کہتے ہیں قرآن کافی، نہ حدیث مانتے، نہ فقہ مانتے، نہ جہاد مانتے، وہ بھی نکل گئے۔ دوسرے جو قرآن اور حدیث کو تو مان رہے لیکن فقہ کو نہیں مان رہے، وہ بھی اس سے نکل گئے۔ اور دوسرا جو قرآن اور حدیث دونوں کو مان رہا ہے، فقہ کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن کفر کے مقابلے میں جہاد نہیں کر رہے، تو طائفہ منصورہ وہ ہوگا جو قرآن کو بھی مانے گا، حدیث کو بھی تسلیم کرے گا، فقہ پہ بھی چلے گا، اور کفر کے مقابلے میں جہاد بھی کرے گا۔ تو اس پر اچھی کتاب اگر آپ پڑھنا چاہو تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طائفہ منصورہ، طائفہ منصورہ بڑی مفید اور جامع کتاب ہے۔ چونکہ عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ طائفہ منصورہ ہم ہے، ہر باطل اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتا ہے، حالانکہ طائفہ منصورہ وہ ہے جس میں یہ 2 علامتیں۔ تو حضرت نے وہ کتاب لکھ کر ثابت کیا ہے طائفہ منصورہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اس میں بڑے وزنی دلائل دیے ہیں۔ یہاں بطور فائدہ کے دیکھیں، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے نا، وہ چاروں ان مذاہب کے اندر تھے، ان سے ہٹ کر نہیں تھے۔ آپ کو جتنے بڑے علماء ملیں گے، مثلا علامہ تاج الدین سبکی، علامہ تقی الدین سبکی، یہ باپ بیٹا شافعی ہیں، امام ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ عراقی رحمہ اللہ، علامہ ہیثمی، اب یہ سارے شوافع میں سے، علامہ ابن الملقن، امام غزالی، امام رازی رحمہ اللہ شافعی ہیں۔ اسی طرح اناف میں علامہ ابن حمام رحمہ اللہ، اور صحیح قول کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور ان سے پہلے امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، چند فروع میں الگ ہیں لیکن مذہب میں وہ امام صاحب سے وابستہ ہیں۔ تو چاروں مذاہب کے بڑے بڑے علماء، علامہ ابن عبد البر مالکی ہیں، قاضی عیاض مالکی ہیں، امام ابن العربی مالکی ہیں۔ تو اسی طرح حنابلہ کے اندر آپ دیکھو گے علامہ ابن رجب حنبلی ہیں، علامہ ابن تیمیہ اپنے آپ کو حنبلی قرار دیتے ہیں، ابن قیم بھی حنابلہ میں سے ہیں، ابھی علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ جتنے بڑے علماء گزرے ہیں دنیا میں، وہ عموماً ان چاروں مذاہب میں سے کسی سے وابستہ تھے، یا شافعی تھے، یا حنفی، یا مالکی تھے، یا حنبلی، یہی طائفہ منصورہ ہے۔ اگر ایک آدمی تقلید کو شرک کہہ رہا ہے تقلید ناجائز ہے، کرنے والے مشرک ہیں، یا معاذ اللہ یہ لوگ دین سے خارج ہیں، تو دین کی ساری تشریحات تو انہی لوگوں نے کی، مدار تو انہی پر ہے۔ اگر یہ لوگ نکل گئے تو پھر تو دین کا نقشہ باقی نہیں رہے گا۔ جس حافظ ابن حجر کی بات نقل کر کے آپ کہہ رہے ہو یہ حدیث صحیح ہے، حافظ نے اس راوی کو صدوق کا ثقہ کہا، وہ حافظ تو امام شافعی کا مقلد ہے، اتنا مقلد کے تقلید میں اتنا آگے کہ بعض نے اس پر یہ بھی اعتراض کر دیا کہ وہ تقلید میں متعصب تھے۔ جس صحابی کا جملہ نقل کر کے آپ حدیث کی صحت اور ضعف بتا رہے ہو، راویوں کی تعدیل اور توثیق بتا رہے، وہ صحابی مسلکن شافعی ہے۔ تو اگر اس کو شرک کہہ دیا جائے گا تو پھر یہ جتنے بڑے بڑے جید علماء ہیں وہ ان چاروں میں سے کسی سے ہٹے ہوئے نہیں ہے۔ تو طائفہ منصورہ یہ چاروں مذاہب ہیں، یہ چاروں مذاہب طائفہ منصورہ ہیں، اور اشاعرہ ماتریدیہ بھی انہی میں شامل ہیں، وہ بھی طائفہ منصورہ کے ماتحت ہیں۔ ان سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی جائے گا تو طائفہ منصورہ میں نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو محدثین میں لفظ اہل حدیث استعمال ہوتا ہے، حضرت نے اس پر گفتگو کی ہے مقام ابی حنیفہ میں،
اور طائفہ منصورہ میں، اس دور میں اہل حدیث انہی کو کہا جاتا تھا جن کے نظریات اہل سنت والجماعت کے تھے، اور اہل حدیث کا مطلق جو محدث ہوتا تھا، جس کی زندگی حدیث میں گزرے، رجال سے واقفیت رکھے، اس فن سے وابستہ، اس کو اہل حدیث کہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی ریڑھی چلانے والا، چھولے بیچنے والا، کسی چیز کا نہیں پتہ، اب وہ اپنے آپ کی طرف یہ نسبت کر دے۔ یہ نسبت ہوتی تھی اہل حدیث جو فن میں محقق تھا، جس کی فن کے ساتھ پختہ مناسبت ہوتی تھی، تو گویا کہ وہ فن اس کی صنعت ہے، اسے کہتے تھے اہل حدیث متقدمین کی اصطلاح میں۔ تو بہرحال میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے عرض کر دی، اگر کوئی ائمہ اربعہ کو طائفہ منصورہ سے نکالے گا یا اس جماعت کو، تو پھر تو یہ دین اس کے پاس کیسے پہنچا؟ دین کی تشریح، احادیث کی صحت اور ضعف، راویوں کی تعدیل اور توثیق، جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ تقریباً آپ کو انہی سے وابستہ نظر آئیں گے۔ تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے ان کے نام بھی ذکر کیے۔ چاروں مکتبہ فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ یا حنبلی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکیہ ہیں۔ تو بہرحال یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی کہ اس کتاب کے اندر فرقہ ناجیہ کا ذکر تھا امام ابن بطہ کی، اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کے فرقہ ناجیہ کی علامات بیان کی۔ تو اردو میں پڑھنا ہو تو طائفہ منصورہ۔